لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ یہ بالکل مڈل ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان۔ یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ انہوں نے اپنی امیدواری کے ساتھ اپنی طاقت کے بل پر خلافت حاصل کی تھی۔ بلکہ حضرت علی سے جب یہ کہا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جسے مناسب سمجھو اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی، اب معاملہ یہ ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک لشکر لے کر شام سے چلے۔ حضرت حسن 50,000 آدمیوں کے ساتھ ادھر سے نکلے، لیکن یہ ہے کہ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھیوں میں ایسا فسادی عنصر بھی موجود ہے جو عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں میں سے، کہ وہ کسی اچھے کام کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا انہوں نے پھر صلح کی پیشکش کی، حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں مصالحت چاہتا ہوں، بتائیے شرائط کیا ہے۔ حضرت معاویہ نے بلینک پیپر بھیج دیا، سادہ کاغذ، کہ آپ جو شرائط چاہیں اس پر لکھ دیں، وہ مجھے قبول ہو۔ حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط لکھ دی، حضرت معاویہ نے قبول کر لی، تو حضرت حسن دستبردار ہو گئے خلافت کے دعوے سے، اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت کی بیعت کی گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بیعت نہیں لی۔ یہ ہے سن 41 ہجری، اور اسے عام الجماع کہا جاتا ہے، یعنی یہ اختتام ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کے دور کا۔ پھر جمعیت ایک ہو گئی، پھر عالم اسلام متحد ہو گیا۔ اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ کی زیر خلافت۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہے، تو حضور کے گویا کے برادر نسبت ہی ہوئے۔ جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے۔ پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے، اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا، داخلی خلفشار ختم ہو گیا، تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکی تھی دارالاسلام، کوئی مزید علاقے جو ہیں سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے، اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشار کا تھا۔ جو خانہ جنگی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے 1 لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گئے تھے، تو اندر سے گویا کہ موشن ٹوٹ گیا اس سیلاب کا۔ تو سیلاب پھر دوبارہ جب امت جمع ہو گئی عام الجماع کے بعد، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور خلافت اب 20 برس ہے، اندازہ کیجیے۔ یہ پورے 20 برس کوئی اندرونی خلفشار نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، بلکہ جو فتوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا۔ مکرار اور سندھ کے علاقے فتح ہوئے، کابل اور یہ افغانستان کا علاقہ فتح ہوا، ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش قدمی ہوئی۔ ادھر یہ کہ قیصر سلطنت روما کا اس کے مرکزی شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، جس کے لیے کہ حضور کی حدیث موجود تھی پیشن گوئی کے طور پر، اول جیش یغزو مدینۃ القیصر مغفورون لہم۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب وہ مغفرت پا جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس پیشن گوئی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اس پیشن گوئی کی وجہ سے، حالانکہ 90 برس سے اوپر عمر تھی، لیکن وہ بھی کہا انہوں نے کہ میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں، چنانچہ اس لشکر میں گئے، وہی فوت ہوئے۔ بہرحال یہ سارے کارنامے اپنی جگہ پر، امن و امان اپنی جگہ پر، اس کے باوجود اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کی شرط اولین قرآن مجید کے حکم کے مطابق امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر مشورے کے بعد ان کو منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھ میں بیعت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے پھر نامزد کی۔ حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے لیے 6 افراد پر مشتمل کمیٹی بنا دی، جو بڑے سے بڑے جو اصحاب جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی تھی، جو عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی تھے، ان کے اوپر مشتمل کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ طے کر لیں
اور اپنے سے کسی ایک پر جمع ہو جائیں۔ اس اعتبار سے حضرت علی کے ہاتھ پر بھی جو بیعت ہوئی ہے تو وہ اہل مدینہ کے دباؤ پر ہوئی ہے، ان کے مطالبے پر ہوئی ہے۔ حضرت علی خود جو ہے وہ خلافت کے مدعی نہیں تھے بلکہ انکار کرتے رہے، چونکہ فتنے کا دور تھا، حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، مسلمانوں کے دل زخمی تھے۔ اس حالت میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ خلافت جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ادا نہ کر سکوں، لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی اور بھی تیار نہیں، طلحہ بھی تیار نہیں، زبیر بھی تیار نہیں، تو آخر مسلمانوں کو بغیر امارت کے چھوڑا تو نہیں جا سکتا، تو حضرت علی نے وہ قبول کر دیا۔ حضرت حسن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہے، حضور کے قرابت دار بھی ہے، کاتبین وحی میں سے بھی ہے، پھر ان کا دور حکومت امن، سکون، اطمینان ہر طرح سے جو ہے 20 برس تک کوئی داخلی خلفشات نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی باہمی جنگ و جدل نہیں ہوا، بلکہ فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا۔ اس کے باوجود چونکہ انہوں نے طاقت سے خلافت حاصل کی، لہذا ان کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں، حالانکہ وہ خود راشد ہیں، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تمام صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو کھبو دیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں رچ گیا ہے، بس گیا ہے، جم گیا ہے، اور کفر سے، فسق سے انہیں تبھی نفرت ہو گئی ہے، اور یہ سب کے سب راشدون ہیں۔ تو تمام صحابہ راشدون ہیں، اس اعتبار سے خود حضرت امیر معاویہ بھی راشدون میں شامل ہے، لیکن خلفائے راشدین میں شامل نہیں ہے۔ خلفائے راشدین عام طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ میں نے اپنی ذاتی رائے، حقیر سی رائے عرض کی ہے، اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے 6 مہینے کا، تب وہ 30 برس پورے ہوتے، جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ 30 برس رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی، اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا۔ البتہ جب 10 برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت میں، اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق واضح ہو جائے۔ تو اس وقت ایک اور صحابی، جلیل القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائیں، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں، پھر خانہ جنگی ہو جائے۔ 5 برس کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے، لہذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیں۔ امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے، لیکن انہوں نے دلائل دیے، دلائل مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیہ، جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی، فوت پا چکے، وفات ہو چکی۔ لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں، لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے، نہ ان کے اندر وہ تقویٰ ہے، نہ تدین ہے، نہ اصول پرستی ہے۔ اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر، ان کے شعور کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہے، لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی، لہذا آپ نامزد کی۔ یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں، جن 1400 یا 1800 افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصل القب، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان میں سے موجود، ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے، ان کے ساتھ تھے۔ اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی تھے، نہیں، لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، جانتے تھے حالات کو، حالات کے نبض پر ان کا ہاتھ تھا، لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ یہ بالکل مڈل ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان،
یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ پیش آیا، اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی عہدی تمام جو بھی مختلف گورنرز تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو۔ یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی، البتہ 5 شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا۔ ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے۔ حضرت ابو بکر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ حضرت عمر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ حضرت زبیر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت عباس فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت علی شہید ہو چکے، ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 5 جو امت کے بہت بڑے 5 افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے، انہوں نے انکار کیا۔ اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے، یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا۔ مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نسب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا۔ ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار، اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا، اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل، اب اس کی اگلی کڑی لانا چاہتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے طریقے سے خاندان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بعد نسل، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں۔ حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے، انہوں نے ان 5 حضرات پر کوئی تشدد نہیں، کوئی جبر نہیں، بلکہ رہنے دیا، ٹھیک ہے یہ بیعت نہیں کر رہے، ابھی تو بیعت ولی عہدی ہے، کوئی حرج نہیں، لہذا کوئی جھگڑا، کوئی اس وجہ سے کوئی فساد، اس بنا پر کوئی جنگ نہیں۔ 10 سال گزر گئے، یعنی 10 سال تک یزید ولی عہد رہا ہے، 10 سال تک، اور اس سوائے ان 5 بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی، عوام الناس تھے، ان سب نے اسے قبول کیا۔ یہ صورتحال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یہ سن 60 ہجری ہے، اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گا۔ لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں، ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شرائعت یہ تھی کہ ڈفرنٹ کلینز ہیں، ڈفرنٹ فیملیز ہیں، ڈفرنٹ ٹرائبز ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیعت کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی۔ وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں، تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ۔ اب وہ جو 5 آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں فوت ہو گئے، لیکن باقی 4 رہ گئے۔ ان 4 کو نوٹ کیجئے، اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں۔ ان 4 میں کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم، اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں۔ اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے، تابعین سے، لہذا ان کا بہت اونچا مقام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے، حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، اور اس کو سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے۔ روایت حدیث میں جو سنہری زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ ایک طرف یہ دونوں ہو گئے، ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے، یہ اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو، خوریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے۔ لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ 2 حضرات رہ گئے، یہ نسبتاً نوجوان ہیں، ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں کے کمزور ہو گئے، نامرد ہو گئے، ان کی اولاد اب چلے گی نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے ہمشیرہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، اور زبیر بہت شجاع، بہت ہی بہادر انسان تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، خورزی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے کبھی حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی؟ دین کو بدل دیا جائے گا، دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟
میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی، وی ہیو ٹو چیلنج، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ گزین ہو گئے۔ یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا، وہ بھی نہایت شجاع، نہایت جری، نہایت بہادر۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط کیسر و کسرا کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلنا۔ ان پر بھی جب دباؤ ڈالا گیا کہ بیعت کرو تو وہ کچھ وقت مانگ کر، تو دیکھیے میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ تنہائی میں علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر بیعت کروں، جب عمومی بیعت لوگے تم سب سے تو میں بھی آ جاؤں گا، اس وقت لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو بس اس وجہ سے پھر وہ گورنر جو تھا اس وقت مدینے کا، اسے اجازت لے کر آ گیا اور راتوں رات وہاں سے نکل کر وہ بھی مکے پہنچ۔ تو اب یہ چار جو ہیں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، 2+2۔ دو کی رائے یہ ہوئی کہ بات غلط ہے لیکن اس کی بنا پر خونریزی، جنگ و جدال، جنگ آپس میں خونریزی کرنا یہ صحیح نہیں، بلکہ مصلحت اس میں ہے کہ اس کو قبول کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بہتر حالات پیدا کرے گا اس کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے، تلقین کے ذریعے سے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا تھا، ہم کوشش کریں گے کہ نظام حکومت کی اصلاح ہو جائے، لیکن اس وقت اگر ہم اڑ گئے تو پھر گویا خونریزی اور فساد اور باہمی جو جنگ ہے وہ شروع ہو جائے۔ اور دو حضرات کی رائے ہوئی کہ نہیں، ہمیں ہر صورت میں رجسٹ کرنا ہے، خونریزی ہوتی ہے تو ہو، ہمیں جانے دینی پڑتی ہے تو دیں گے، ہم شہادت قبول کریں گے لیکن اس غلطی کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تیسری شہادتوں کا جو دور شروع ہوا ہے، پہلا شہادتوں کا دور حضور کا دور، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں جنہوں نے جانے دی۔ دوسرا دور اس دین کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آئی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے جانے دینا، ہزاروں صحابہ کی جانیں اس میں بھی گئی ہیں، وہ سیلمہ ابن کذاب ہو یا مانعین زکوٰۃ ہو، ان کے خلاف جو جہاد ہوا۔ پھر ظاہر بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو فساد ہوا، وہ شہادتیں کیا تھی؟ اس دین کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، انٹیکٹ رہے، دشمن اس کے اندر رکھنے ڈالنے میں کامیاب نہ ہو۔ اب تیسرا دور وہ آ رہا ہے کہ جبکہ داخلی طور پر اس نظام خلافت کے اندر زوال شروع ہو رہا ہے، اس زوال کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنی اصل جو خلافت کا نظام اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کی بنیاد پر قائم رہے، لہذا ہم ریزسٹ کریں گے اس تبدیلی کو اور میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اب ان دونوں میں ایک اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہ مکہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حرم ہے اور یہاں کے لوگ بہت سے برے اثرات سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں، پاک ہیں، لہذا ہمیں یہاں رہنا چاہیے۔ اس کو مرکز بنا کر ظاہر بات ہے اسی مکے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی، وہیں سے وہ پھیل کر جو ہے ایک عظیم انقلاب کی شکل اس نے اختیار کی تھی، ایک عظیم مملکت جو ہے حضور چھوڑ کر گئے تھے۔ تو ہمیں مکے میں رہ کر ہی اپنی تحریک شروع کرنی چاہیے، لیکن ادھر حضرت علی کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے، کوفہ چونکہ حضرت حسین کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے، چونکہ کوفے کو حضرت علی نے دارالخلافہ بنا لیا تھا اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت شیعان علی جنہیں ہم کہے ان کے ساتھی، ہم خیال یہ لوگ ہیں کثرت کے ساتھ، اور وہاں سے اب خطوط کا تانکا شروع ہو گیا، آپ یہاں آئیے، ہم بےتاب ہیں، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تاکہ یہ جو قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ وہ تانتا بنا ہوا ہے خطوط کا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا۔ حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں، کوفیوں پر اعتماد نہ کی، یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں، جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میدان سے، ان پر اعتماد نہ کریں آپ، لہٰذا یہی مکے میں رہیے اور ہم دونوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جائے گا، اور یہ مکہ جو ہے ہمارے لیے حصار ہے، یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے، یہاں سے اس دعوت کا آغاز کیا جائے۔ اب یہ افسوس ہے، اس سے اللہ کی مشیت سمجھا جائے گا، اللہ کی مرضی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ تو باذن رب ہوتا ہے، اللہ اپنی مصلحتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت حسین نے فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے اس فیصلے کہ میں کوفے جاؤں گا۔ اب یہ بھی بات قرآن مجید میں آیا ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک مرتبہ آپ ایک ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کی، پھر یہ نہیں کہ کبھی آگے کبھی پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں، یہ نہیں، یہ تردد یہ نہیں، بلکہ یہ کہ فیصلہ کر کے ڈٹ جائیے، اس لیے کہ جو بھی نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اللہ پر توکل کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لہذا سب نے سمجھایا حضرت حسین کو کہ آپ کوفے نہ جائیں۔ سمجھانے والوں میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ کوئی قرابت داری جو ہے قریبی نہیں تھی، لیکن بہرحال امت کی ایک شخصیت، عظیم شخصیت تھے۔
समझाने में सबसे ज्यादा जोर सर्फ किया है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कौन है? एक रिश्ते से हजरत हुसैन के चचा, एक रिश्ते से हजरत हुसैन के नाना। क्यों? हजरत अली और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास चचाजाद भाई है। अब्बास के बेटे, अबू तालिब के बेटे, अब्बास और अबू तालिब भाई है। तो ये फर्स्ट कजिन थे हजरत अली और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लिहाजा उन्होंने जब कहा तो गोया कि एक चचा, एक बुजुर्ग समझा रहा। और दूसरे रिश्ते से हुजूर नाना थे हजरत हुसैन के, और हुजूर भी कजिन थे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, चचाजाद भाई। इस हवाले से समझ लीजिए कि हुजूर के कजिन नाना के दर्जे में आ गए। तो ये दो रिश्ते थे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के, और उन्होंने बड़ी इल्हाउजारी के साथ, बड़ी अपने मकाम से नीचे उतरकर खुशामद की है। हुसैन खुदा के लिए बात आ जाओ, हुसैन खुदा के लिए बात आ जाओ। हुसैन अगर जाना ही है तो अपने बाल बच्चों को लेकर न जाओ। जिस तरीके से तुम्हारे बाप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफे के अंदर जिबा कर दिया गया, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें भी तुम्हारे बाल बच्चों के सामने जिबा कर दिया जाए। बात आ जाओ। लेकिन हजरत हुसैन अब अल्लाह की तरफ से उनके दिल में एक इरादा पुख्ता हो चुका था, और उन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था कि जाओ मेरी तरफ से कूफे वालों से बैठ ले और फिर मुझे इतला दो। वो गए, वहां 12,000 अफराद ने बैठ कर लिया। अब उनका खत आ गया कि यहाँ तो फिजा बिल्कुल हमवार है, इतने लोगों ने बैठ की है, बाकी भी जैसे ही आप सामने आ जाएंगे सब बैठ कर लेंगे। लिहाजा यहाँ पर वो रेजिस्टेंस के लिए गोया कि हमारे पास ताकत इस कूफे के अंदर बहुत मजबूत ताकत होगी कि हम यजीद की हुकूमत के खिलाफ रेजिस्ट कर सकें। उसके बाद हुआ क्या? यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को गवर्नर बनाकर भेज दिया। ये शख्स था बहुत डंडा चलाने वाला। उसने सख्तियां शुरू की तो बहुत से लोग उस बैत से तायद हुए, लेकिन मुस्लिम बिन अकील वो मैदान में आए और उनके साथ हजारों आदमी आ गए जिन्होंने बैत की थी, अभी तक बैत पर कायम थे, और उन्होंने गवर्नर के घर का घेराव किया। गवर्नर के साथ 30-40 आदमी थे कुल। वो छतों पर चढ़ गए, वहां से पथराव किया, और वहां से जो 30-40 आदमी कूफे के थे उनसे कहा तुम अपने अपने लोगों को कहो कि चले जाएं वापस यहां से। उन्होंने ऊपर से कहना शुरू किया, डराया, बहुत खौफनाक नतीजा निकलेगा, अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तुम सबको हलाक कर देगा। एक एक करके भीड़ छटती चली गई और सिर्फ चंद अफराद रहे, और उसके नतीजे में हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दी। बल्कि एक शख्स हानी ने उन्हें पनाह दी थी कूफे में, उनको भी कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया। इस पर यह है कि उन्होंने एक शख्स के जरिए से पैगाम दिया कत्ल किए जाने से पहले कि देखो मेरा तो वक्त आ गया है, मैं तो अब कत्ल हो जाऊंगा, शहीद कर दिया जाऊंगा, तो मेरा पैगाम हुसैन तक पहुंचा दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि यहाँ ये बगावत हो गई। लोगों ने, कूफियों ने, अल कूफी ला यूफी, कूफी जो है वो पूरा नहीं करता अपने अहद को और वफा को। उसका एक सबूत हमें मिल गया, ये सब के सब मुनहरिफ हो गए बैत से। आप जहां तक आ गए वहां से वापस चले जाइए। जब हजरत हुसैन के पास ये पैगाम पहुंचा और उन्होंने इरादा किया कि ठीक है ये तो हालात बदल गए, लिहाजा वापस चलना चाहिए, शायद अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की राय ही सही है, हमें मक्के ही में बैठकर काम करना चाहिए। लेकिन अब जो है अरब का एक खास मिजाज है, हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे आड़े आ गए। अब हम अपने बाप के खून का किसास लिए बगैर नहीं जाएंगे। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बामरूवत इंसान, शरीफुल नफ्स इंसान, कैसे मुमकिन था, गैरतमंद गयूर इंसान, वो कैसे उनकी बात को रद्द कर। लिहाजा अच्छा चलो चलते हैं कूफे की तरफ। आगे बढ़ते चले गए, करबला में पहुंच गए। जो कुछ वहां हुआ फिर आपको मालूम है। उसमें यह बात है, पहले 1000 का लश्कर भेजा था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, उस पर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बातें कही वो कुछ असरअंदाज हो गए। उनका अफसर जो था हुर बिन यजीद तमीमी, वो बाद में हजरत हुसैन का हामी हो गया और हजरत हुसैन के साथ ही उसको भी शहादत नसीब। फिर दूसरे को भेजा अम्र इब्न साद। अम्र इब्न साद भी एक बड़ी अजीम शख्सियत का बेटा था, हजरत साद इब्न अबी वक्कास जो फातिह ईरान थे और जिनको ग़ज़वा उहद के मौके पर हुजूर ने फरमाया था कि ऐ साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हैं। जबकि उहद में घेराव कर लिया था हुजूर का और कुफार कत्ल करने के लिए हुजूम कर रहे थे, और कुछ हजरात तीर चला चला के उन्हें फेंक रहे थे, दूर जो है हटा रहे थे। उनमें से हजरत साद इब्न अबी वक्कास भी थे। फिर वो फातिह ईरान थे, इसीलिए गवर्नर बन गए थे ईरान के। साद जो है उनका बेटे, ये अम्र जो है ये अब एक बड़े सूबे का गवर्नर भी था। इस वक्त 4000 आदमी देकर भेजा, वो भी नरमी करता रहा, उसने कोई तशद्दुद नहीं किया। उसके अंदर बहरहाल अपने अजीम बाप के खून का कुछ असर था। लेकिन ये कि फिर इब्न ज़ियाद को इत्ला मिल गई कि अम्र इब्न साद जो है वो तो लहतो लाल कर रहा है, हमला नहीं कर रहा, कत्ल नहीं कर रहा, बल्कि ये कि वो तो इस रास्ता भी देने के लिए तैयार है कि ना मदीने की तरफ जाइए और ना आप मक्के की तरफ जाइए, न कूफे की तरफ जाइए, बल्कि आप चाहे तो दमिश्क चले जाएं, यजीद से अपना मामला करें। इस पर इब्न ज़ियाद ने फिर वहां से खत लिखा है, मैंने तुम्हें इस काम के लिए भेजा था, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था।
حسین سے میری بیعت لو، یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو، اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کی۔ لہذا پھر اس نے ایک بہت خوخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے، اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر میں پھر اس نے فیصلہ کن معاملہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے، جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا، اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا۔ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے؟ اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود، وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ بھی لا کے میدان میں رکھا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی، کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو، اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا بھاڑا پھوڑ دیں گے، ہماری شامت آ جائے گی، لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہنے۔ یہ ایک بڑا اہم واقعہ نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تمہارا پیغام نہیں تھا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھانڈا اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد، یہ نوٹ کر لیجئے، 72 آدمی تھے کل، جس کو کہلے لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ، ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ، وہ بڑی بہادری سے لڑے، بڑی بہادری سے لڑے، ایک ایک نے لڑ کر جان دی، بہت سو کو مارا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کر بھی رہے تھے، قتل ہو بھی رہے تھے، ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوئی، باقی سب مرد، تمام مرد، سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کے علائے بعد میں، وہ بیمار تھے، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، وہ بچ گئے صرف۔ اچھا، حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ کیا مطلب ہے؟ حضور کے انتقال کے ٹھیک 50 برس بعد، سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال، اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسین شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی۔ یہاں نکتہ سمجھ لیجیے، آگ کیوں لگائی؟ انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر، وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں، اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی، ہمیں کون بچائے گا؟ ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہوتی، لیکن نہیں، کسی نے، ظاہر بات ہے کہ خانوادہ نبوت کی کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کی، قطعاً نہیں کی، قطعاً نہیں کی، قطعاً نہیں کی، لیکن خیمے جلانا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے، سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے۔ یہ عظیم سانحہ کربلا ہے۔ اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں، مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف ہیں، ایک طرف اہل تشیع کا اپنا بیان ہے، دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے، تیسری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے ہیں اہل سنت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے، وہ اقتدار کے خواہشمند تھے، واجب القتل تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت حسین اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی حضور کی حیات طیبہ میں ابھی چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کا شمار صحابہ میں ہے، اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے، یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی۔ علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل کسی اسکول اور مدرسے دارالعلوم میں پڑھے نہیں تھے کہ وہاں پتہ چلتا کہ والد کا حق کیا ہے۔ یہ فیضان نصر تھا، ابراہیم کی نگاہ کا یہ فیضان تھا کہ بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حکم آپ کو اس خواب کے ذریعے مل رہا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو اسماعیل کا معاملہ اگر یہ تھا فیضان نظر سے، تو حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم کے پاس زیادہ رہے بھی نہیں، وہ تو مکے میں رہے۔ حضرت عثمان جو حضرت ابراہیم تو شام میں رہتے تھے، کبھی کبھی آ جاتے تھے، اس سے زیادہ معاملہ نہیں تھا۔ وہ فیضان نظر حضرت اسماعیل کو تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ یہ کوئی جنگ اقتدار نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ انہوں نے اپنا ایک فرض منصبی سمجھا کہ میرے نانا کا لایا ہوا نظام اور اس کے اصول اب ٹوٹ رہے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر کا قول میں نے آج بھی آپ کو سنایا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کی جائے گی، دین کی باتوں کو بدل دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ اسی طریقے سے گویا کہ زبان حال سے
حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکیں گے اس کو۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی رائے صحیح تھی یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے صحیح تھی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان کی نیتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کو تو یزید نے دولت سے خرید لیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ تو صغار صحابہ میں سے نہیں ہے، یہ جوان تھے پورے حضور کے زمانے میں، جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کوئی رقم نہیں خرید سکتی تھی، کوئی دولت نہیں خرید سکتی، جو رائے انہوں نے قائم کی دیانتاً قائم کی۔ اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جائے اور اجتہاد کی ضرورت پیش آ جائے اور پوری کوشش کر کے مجتہد اجتہاد کر رہا ہے، تو اگر اسے غلطی بھی ہو جائے، مجتہد مخطی خطا کار، اس کو بھی اکیرا ثواب ملتا ہے، اور مجتہد مصیب، وہ مجتہد کے جس کی رائے صحیح، جس کا فیصلہ صحیح، اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ تو ان کے مابین ایک اختلاف رائے کا ہوا، اجتہاد کا۔ آیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے، امن و امان کو برباد کیا جائے، خوریزی کا بازار گرم کیا جائے، یا نہیں؟ دو کی رائے یہ ہوئی، ان کی مخلصانہ رائے تھی، ان کی دیانتدارانہ رائے تھی، ہم ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ آپ اختلاف کرنا چاہیں تو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک اجتہادی رائے تھی کہ نہیں، یہ دین کے نظام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑ رہا ہے، یہ تو اب قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے، یہ اسلام کے دین کے اوپر طریقہ نہیں، عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اسے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی اسے روکیں گے، روکنے کی کوشش کریں گے، رکے نہ رکے ہم اپنی جانیں دے دیں گے۔ یہ بھی دیانتدارانہ رائے تھی، مخلصانہ رائے تھی، ان کی نیت پر کوئی حملہ کم سے کم اہل سنت والجماعت میں سے کسی شخص کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں، ان میں بدنیتی نہیں آ سکتی، خطا ہو سکتی۔ اہل سنت کے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں، ابو بکر بھی معصوم نہیں، عمر بھی معصوم نہیں، عثمان بھی معصوم نہیں، علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو معصوم کون ہوا؟ عبداللہ ابن عباس بھی معصوم نہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی جو ہے معصوم نہیں، حسین ابن علی بھی معصوم نہیں، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کوئی معصوم نہیں۔ انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے، اس پر عمل کیا ہے دیانتدارانہ سنسیریٹی کے ساتھ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر طرح کا اجر و ثواب سب کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے اس اعتبار سے بہتر ثابت ہوئی، انہوں نے مکے میں پھر حکومت قائم کی، 9 برس تک ان کی حکومت قائم رہی، بنو امیہ ختم نہیں کر سکے۔ سن 73 میں جا کر ان کی شہادت ہوئی، اور ایک مرحلہ تو وہ بھی آیا تھا کہ شام اور مصر کی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی ان کے تحت آ گئے تھے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے کہ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، نہیں، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کے اذن سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، یہ جو لو کاش یہ ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا تو بڑے اچھے نتیجے نکلتے، یہاں سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دل سے یہ بات نکلتی ہے۔ اگر حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر یکجا ہو جاتے اور مکے کو اپنا مرکز بنا کر جو عظیم مقصد انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو روایت غلط آ رہی ہے اسلام کے دینی سیاسی نظام کے اندر، اس کو ہم روکیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما دے۔ لیکن یہ پھر ہم کہیں گے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ حضرت حسین کو وہ عظیم شہادت اللہ نے دے دی تھی، وہ اونچا مقام عطا کرنا تھا، اور پھر ان کی عظیمت، ان کا صبر، ان کا ثبات، ان کا استقلال، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کتنی کچھ طاقت رکھی تھی اور کتنی کچھ صلاحیتیں اللہ نے مدیت کی، وہ جس طرح ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ حق، جو بھی آپ حق سمجھے اس حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور اس میں پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی نفری کم ہے یا آپ کے ساتھ تعداد زیادہ، کوئی خیال نہ کیجئے، اس کے فکر نہ کیجئے کہ حالات ادھر ہے یا ادھر ہے، حالات سازگار آپ کے دشمن کے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ ہے، کوئی فکر نہ کیجئے۔ حق حق ہے، اس کا ساتھ دینا لازم ہے، اس کے لیے جان دے دینا یہ سب سے بڑی کامیابی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک اور فقر و فاقے سے،
حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاس کے ذریعے سے آزمایا گیا، حالانکہ دریا دور نہیں ہے لیکن پانی بند کر دیا گیا، کیسی کیسی شدت اور کیسے کیسے سخت حالات کا سامنا کیا، لیکن جھکے نہیں، گردن نہیں جھکی، ڈٹے رہے اپنے موقف کے اوپر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں جانی اور مالی نقصانات کے ذریعے سے آزمائے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جن کو اگر کوئی مصیبت آئے، ان پر نازل ہو جائے، قالوا، تو وہ کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہے وہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، درود ہے اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ